یعنی آپ ملا عبدالغنی برادر اور ملا حسن اخوند کے درمیان کسی قسم کی اقتدار کی رسا کشی نہیں ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ جی میں اس کی تردید کرتا ہوں، ہمارے درمیان ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے درمیان باہمی بھائی چارہ ہے اور یہ افواہ پھیلائی گئی ہے۔ اچھا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی عبوری کابینہ کی جو تقریب حلف برداری تھی وہ بائی ڈیزائن یا اتفاقیہ 9/11 کے دن ہی رکھی گئی تھی، ان کی تقریبات کے دن رکھی گئی تھی، پھر اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو عبوری کابینہ کی حلف برداری کی تقریب تھی وہ مؤخر کر دی گئی یا منسوخ کر دی گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا یہ وجہ بنی کہ آپ امریکہ کے ساتھ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے یا یہ پلان کا حصہ ہی نہیں تھا؟ ذبیح اللہ صاحب اصلی موضوع افغانستان جی نہیں، وجہ یہ تھی کہ ہمارا پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا تھا اور دوسرا سیکیورٹی کے کچھ خدشات تھے کیونکہ ہم نئے کابل میں آئے تھے، جس کی وجہ سے کام کا دباؤ زیادہ تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، عہدے تقسیم کرنا تھے۔ اسی تناظر میں ہمارے بڑوں کا حکم تھا کہ حلف برداریوں کی مجلس اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے جو کام رہتا ہے وہ پہلے پورا کیا جائے۔ نور وقت زنډېده زموږ مشرانو امر وکړي نور باید وخت ونه ځنډول شي، خدماتي ادارې په کار پیل وکړي او ستونزه هر څه زر پای ته ورسي۔ یہ بات اس وقت ہمارے ساتھ سہیل شاہین صاحب نے بھی کہی تھی کہ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا، اور اگر بات اب سہیل شاہین صاحب کی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے سہیل شاہین صاحب کو اقوام متحدہ میں امارت اسلامی افغانستان کا سفیر مقرر کیا ہے، لیکن جب جنرل اسمبلی کے خطاب کی بات آتی ہے تو وہ آپ کی گزشتہ حکومت کے نمائندوں کو بلاتے ہیں اور آپ کے مقرر کردہ نمائندوں کو نہیں بلایا جاتا۔ آپ اسے ناانصافی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں سہیل شاہین صاحب کو خطاب کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اصلی موضوع دا چې د افغانستان نمائندگی په ملګرو ملتونو کې چې کوي ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوست ممالک میں اسلامی امارات کی نمائندگی کرنے والا در حقیقت اسلامی امارات کا نمائندہ ہو۔ ہم نے سہیل شاہین صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، لیکن اقوام متحدہ نے گزشتہ حکومت کے نمائندوں کو مدعو کر لیا، جو کہ سراسر ناانصافی تھی۔ اسلامی امارات چاہتی ہے کہ دنیا اسلامی امارات کے ساتھ دوستوں کی طرح خوشگوار ماحول میں تعاون کرے، یہی نہیں بلکہ سیاسی اعتبار سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ دنیا اور دوست ممالک رسمی طور پر ہی صحیح ہمیں تسلیم تو کریں۔ قصہ مختصر، سہیل شاہین صاحب کے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب نہ کرنے پر آپ کو افسوس ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مغرب آپ کو تسلیم نہیں کر رہا اور اس افسوس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے نمائندوں کو جو آپ کے مقرر کردہ ہیں ان کو موقع نہ دینے پر ان کو اہمیت نہیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اصلی موضوع دا چې باید دا ستونزه حل شي، دنیا مکتم ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان۔ اصل موضوع یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ دنیا کو ہماری بھی ضرورت ہے، جیسا کہ افغانوں کو تسلیم کرنے کے معاملے میں باقی دنیا کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور افغانستان سے دنیا کو مزید کوئی خطرہ نہ ہو، تو یہ ضرورت دو طرفہ ہے، لہٰذا امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم کیا جائے تاکہ ہم بھی باقی دنیا کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے عملاً کام کر سکیں۔ امارت پر رسمیت تو منل چې او موږ هم خپل مکلفیت باندې تعهد کوو، عملي کوو کوم چې د نړیوال ټولنې په وړاندې د ملګرو ملتونو په وړاندې لرو۔ بہت بہتر۔ افغانستان اب امارت اسلامی افغانستان ہے، افغانستان اب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور جب سے کابل فتح ہوا ہے اس کے بعد سے حالات اب نارمیلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان اور افغانستان بھی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ آپ بطور نائب افغان وزیر اطلاعات افغانستان کی اسٹیبلٹی میں پاکستان کے کردار کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب بلے پاکستان دا افغانستان سر بالکل، پاکستان افغانستان کا اچھا پڑوسی ہے، پاکستان افغانیوں کا دوسرا گھر ہے، ہمارے لاکھوں مہاجرین آج بھی پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ہمارا بارڈر بھی ایک ہے، ہماری کافی چیزیں مشترک ہیں، ہمارا مذہب بھی ایک ہے اور زبان بھی، اور تو اور ہمارا کلچر بھی ایک ہے۔ تو ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، جبکہ پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ تجارتی اور سیاسی اعتبار سے تعاون کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ افغانستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہ کرے اور بھائیوں کی طرح رہے۔ پاکستان هم د افغانستان په چارو کې باید مداخله ونه لري او دوه لکه دوه ورونه هیوادونه په خپل مابین کې تعامل وکړي۔ آپ نے پاکستانیوں اور پاکستانی عوام کی تعریف کی، دل سے تعریف کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح پاکستانی بھی افغان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جس وقت افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی زیادہ تھی تو وہاں پر لوگوں کے انخلا میں پاکستان کی قومی ایئر لائن یعنی PIA نے بڑا کردار ادا کیا اور مختلف جگہوں سے نہ صرف اڑان بھری بلکہ لوگوں کے انخلا میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملات یہ ہیں کہ پاکستانی قومی ایئر لائن یعنی PIA نے اپنی جو فلائٹ آپریشنز ہیں ان کو معطل کر دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان کا رویہ پاکستانی عملے کے ساتھ بہتر نہیں تھا۔ کیا یہ بات آپ کے نالج میں ہے؟ آپ کس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ اصل ریزن کیا بنی ہے؟ ذبیح اللہ مجاہد صاحب۔ نه د رویه په باره کې موږ ستونزه نه لرو له پاکستان نہیں، رویوں کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ PIA کے ساتھ ہمارے اچھے روابط ہیں۔ ہم نے انہیں سب سے پہلے اجازت دی تھی کہ وہ پاکستان سمیت دوسرے ممالک پرواز لے جائیں۔ مسئلہ رویے یا ٹکٹ کا نہیں تھا، ٹکٹوں کے ریٹ انہوں نے بڑھا دیے ہیں۔ ہم نے صرف ٹکٹس کے حوالے سے تاکید کی تھی، نہ صرف PIA کو بلکہ کام ایئر لائن کو بھی، کہ ٹکٹوں کی قیمت وہ رکھی جائے جو گزشتہ دور حکومت میں تھی۔ اب تو پیٹرول بھی سستا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں، اس لیے ہم نے وقت دیا ہے کہ ٹکٹ سستے کیے جائیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہم مجبور ہو جائیں گے اور دوسری ایئر لائنز کو دعوت دے دیں گے۔ میں واضح کر دوں کہ یہ بات صرف PIA کے لیے نہیں بلکہ کام ایئر لائن افغانستان کو بھی کہی گئی ہے۔ دعوت ورکو ځکه دا زموږ د خلکو په زیان ده او دا خبره موږ ته نه PIA ته نه ده کړې بلکې کامیار شرکت سے افغانی شرکت ده هغه ته مو هم کړې۔ تو معاملہ اگر رویوں کا نہیں ہے اور محض ٹکٹوں میں یا کرائے میں اضافے کا ہے تو کیا آپ براہ راست پاکستان کے دفتر خارجہ سے اس معاملے کے اوپر رابطے میں ہیں؟ کیونکہ اگر معاملات اسی طرح سے کشیدگی کا شکار یا تناؤ کا شکار رہے تو مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب۔ او موږ کوشش کوو چې پاکستان سره زموږ اړیکې ښې پاتې سي۔ پاکستان هیواد مهم ده، پاکستان ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ پاکستان ہمارا دوست ہے اور ہمارا ہمدرد بھی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان افغانوں کا دوسرا گھر ہے، اس لیے پاکستان افغانوں کے ساتھ تعاون کرے نہ کہ پیسے کمائے۔ اور یہ بات صرف PIA کو نہیں بلکہ افغان ایئر لائن کو بھی کہی گئی ہے، اور اس معاملے پر ہم پاکستان کے ذمہ داروں کے ساتھ آن بورڈ ہیں، رابطے میں ہیں۔ باید ټول هغه د افغانانو سره د خپل مرستې له لارې نه همکاري وکړي۔ په دې مورد موږ له پاکستاني چارواکو سره هم په تماس یو۔ یہ بات آپ نے بڑی زبردست کہی کہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں، رابطے میں ہیں، لیکن جہاں تک سوال پیسوں میں اضافے کا ہے یا انشورنس کے پیسوں میں اضافوں کا ہے تو وہ پھر ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے ایک انسٹیبل ٹیریٹری کے لیے۔ اس کو بہرحال آپ کو آپ کے سیاسی دفتر کو پاکستان کے دفتر خارجہ سے بات کرنا ہوگی۔ اب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے اوپر نہ صرف افغان قوم کو بلکہ پاکستانی قوم کو بھی بڑا افسوس ہے، انتہائی افسوسناک خبر تھی۔ اوپر سے نماز جنازہ کے دوران ایک اٹیک ہوا جس میں کئی معصوم جانیں چلی گئیں۔ اس امارت اسلامی افغانستان کو نہ صرف سٹیبلٹی کا چیلنج درپیش ہے بلکہ آپ کو چھوٹے بڑے متحارب گروپ بشمول داعش سے نمٹنے کا بھی چیلنج درپیش ہے۔ آپ کو اپنی معیشت کو تو مضبوط کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ساتھ ایسے گروہوں کے ساتھ بھی نبرد آزما ہونا ہے۔ کیا امارت اسلامی افغانستان اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ ذبیح اللہ صاحب۔ داعش کی طرف سے اگر حملے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو وہ بہت محدود اور چھوٹے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ داعش کی کھوج ہم نے شروع کر دی ہے، کافی حد تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ داعش جیسے فتنے کو افغانستان میں طاقت ملے اور وہ افغانیوں کے لیے درد سر بنے۔ داعش اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اسے ختم کر دیں گے۔ داعش کوم لوی تهدید نه ده، وړه ستونزه ده، انشاءالله موږ به یې حل کړو۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।